الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقالوا لهم ولكم النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ماشاء اللہ بہت کچھ سن چکے. اب اس وقت میں نے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہایت جامع حدیث ہے اور ہم سب کے لیے مفید ہے. اگرچہ یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے، مگر ایک شامی عالم نے لکھا ہے، ہم نے اس کو نقل بھی کیا ہے. اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقالوا لهم ولكم النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت ہر موقع میں فرماتے ہی رہتے تھے. آپ کا کام یہی تھا، اسی لیے بھیجے ہی گئے تھے. اس وجہ سے ہر موقع مناسب جو بات ہوتی تھی اس کو فرما دیا کرتے تھے. یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر نماز کے بعد تجھے کچھ سنا دیا کرتے تھے. اس کے باوجود صحابہ کرام کے اندر اتنی طلب تھی اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی، کہ برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ اذنی و اوجد، یہ بس حدیث یہی، یا رسول اللہ ہم کو واز کریے، نصیحت کیجیے، مگر مختصر نصیحت کیجیے. یہ بھی ایک طرز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقلت من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ اور مان لکھا نجات سے دنیاوی اعتبار سے بھی پریشانیوں کی طرف سے نجات ہو سکتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی. صحابی نے پوچھا ہے کہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات ہر شر سے ساری دنیا کے یہ دین کی ایسی چیز بتا دیے کہ دنیاوی شرور سے بھی بچ جائے اور دینی شرور سے بچ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملی کرے تو لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. آج اس میں بہت بے احتیاطی ہے. اچھے خاصے لوگ لغو باتیں، لایانی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلح ہی فرما رہا ہے، طبیب روحانی جو اسی علاج کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے. فوراً یہ نہیں کہ کتاب دیکھیں وہ دیکھیں نہیں، جا پاس کرا اور یہ کر کچھ عملی طریقے کے ساتھ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان کے
مالک رہو. یہ نہیں کہ جو زبان چاہے وہ کہہ دے بول دے، نہیں، یہ تو لغو ہوگا، لانا نہیں ہوگا. میں نے دیکھی ہے امام غزالی نے کہ ایک بڑھے کا لڑکا انتقال کر گیا. اس نے کہا بھائی اس سے میرا لڑکا جنگل میں پہنچ گیا ہے. دوستو صاحب نے کیا کیسے تمہیں کہہ دیا کہ جنگل میں پہنچ گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی لغو بات کی ہو جس کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا ہو. لغو بات من حسن اسلام مرے ترک ہو مارے. دوست یہ اپنی زندگی میں لانا ہے. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کرنے کی رسالت، اپنے زبان کو قابو میں. دوسری بات فرمایا بل یسع کا بیت، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. گھر میں رہو، سڑکوں پر پارکوں میں نہ گھوما کرو، اس سے گناہ میں مبتلا ہوگا. گناہ کا آگ ہے. حضرت محمد صاحب کے خود جاتے رہتے تھے، اکثر اللہ کے لکھتے تھے، اگر کوئی نصیحت کی ہے فرماتے تھے گناہ نہ کرو، گناہ آگ ہے. اس بنا پر اس کا استحضار عملی کرے کے رسالت ولی یسع کا بیت. وقت اللہ خطیہ تھی، اپنے خطیہ پر وجہ تیسری شریک کرتی ہے. وقت اللہ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ خطیہ نہیں ہے؟ کلکم خطاؤ، تم سب خطا وار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خطاؤں کا احتمال نہیں تھا، معصوم تھے، مگر اس کے باوجود روزانہ سینکڑوں استغفار ہوا تھے. فرماتے میرے قلب میں کوئی ایسی چیز آتی تھی اس کو دفع کرنے کے لیے میں کرتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. زندگی بھر تعلیم کی، تعلیم ظاہر بھی کیا، نماز روزے کی بھی کیا، معاملات معاشرت کی بھی کیا، اور باطنی تعلیم بھی کرنا. کوئی چیز ایسی ہے جس کے بدلے ہدایت موجود نہ ہو. کتاب و سنت کافی، ہدایت کی ہر چیز موجود ہے. اگر کسی چیز میں ہدایت نہیں، علماء نے اجماع کیا، اس کو طے کر دیا. بہت بڑی بات، یہ ہمارے دین کا کمال ہے. کسی دین کے متعلق یہ نہیں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، کسی نبی کسی دین کے متعلق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ تو دین ابھی تکمیل کی طرف جا رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے، میں تو خود فرمایا کہ ایک تعمیر کو میں اوپر لے جا رہا تھا. آدم علیہ السلام سے وہ تعمیر چل رہی تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو پورا کیا. الیوم اکملت لکم، تعمیر مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ نے بطور امتنان کے فرمایا. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اس زمانے میں بھی نہیں کر سکتا تھا ہمارا دین مکمل ہو گیا، نہ موسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بدلے خود فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. اب نبی کی ضرورت نہیں. کسی ضرورت پر کوئی آتا ہے، آپ بڑی کو بلاتے ہیں یا بیٹی کو ضرورت ہوتی تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دین مکمل تمہارا ہو گیا. اب کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے. جو کچھ باقی رہے گا ہمارے علماء کرام اس کو پورا کریں. مجتہدین ہر بحث کیا ہے اس پر. بہت سے مستحدات ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت سے براہ راست نہیں ملتی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی میں غور کرو، معلوم ہو جائے گا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل فرمائی ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 جماعتیں ہوں گی.
ایک متکلمین کی جماعت جنہوں نے عقائد کو واضح کیا، بہت بڑا کمال انتظامی وغیرہ کا ہے، جنہوں نے عقائد کی بات کو مکمل کیا، اللہ راضی ہوا، معمولی نہیں شرع عقائد وغیرہ پڑھی، کتنی محنت کیا عقائد کے بارے میں کلام کرنا اور بتلایا کہ یہ اللہ کے مرضی کے مطابق عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ عقائد کی تکمیل کیا متکلمین نے، فقہاء کرام نے، دوستو احکام کی تدوین کیا، کتنی محنت کیا حضرت امام حنیفہ نے، خاص طور سے ان کے شاگردوں نے۔ امام محمد سوتے نہیں تھے، جاگتے زیادہ تھے۔ کسی نے کہا میں سورا کی جب میں سوؤں تو امت کے کون خبر لے گا، اس کو ضرورت پڑی رات میں تو کس کے پاس ہو جائیں گے۔ امام محمد نہیں سوتے تھے، اور نہ سونے کا ایک واقعہ اور یاد ہے، جہانگیر کب سوتا تھا، بادشاہ ہندوستان پاکستان افغانستان کا بادشاہ، سوتا کم تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ سونا کیجیے کچھ، کیوں اتنا کم سوتے ہیں؟ کہا من عمر عزیز رہا در نوم نہ توانست گرفت، میں اس نوم کو بیکار ضائع نہیں کر سکتا، اس نوم میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ بادشاہ وقت کر رہا خواب گرا پیشہ، بہت بڑی نیند سامنے ہے، وہاں سونا ہی ہے، اس وجہ لو یہ بہت کیا دین تھا، مجھے بھی ثابت تھا۔ خواب گرا در پیش ہے، یہ لفظ خواب گرا در پیش ہے، خواب گرا آج ہم لوگ نہیں کر سکتے، جہانگیر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا سو، وہ ادر جہانگیری مشہور ہے، تو جاگتا تھا، زنجیر لگائے ہوئے تھا، کہ کوئی فریاد رسالے تو اللہ جہانگیر کہا خواب گرا، کہنا عمدہ لفظ مشا، اگر فارسی جانتے ہو خواب گرا در پیش ہے۔ من عمر عزیز، میں اس عمر عزیز کو غفلت اور خواب میں گزارنا نہیں چاہتا۔ عمر عزیز خواب گرا در پیش ہے، بہت بڑے خواب نیند پیش روانہ تو نہیں۔ دوستو بزرگو، یہ ہمارے ائمہ نے محنت کیا ہے، متکلمین کی جماعت نے محنت کیا ہے، فقہاء نے محنت کیا ہے، رہا باقی چیز اس کے لیے صوفیہ نے محنت کیا، صوفیہ نے محنت کیا، دل کی طرف توجہ کیا اور دل کو اللہ کے نظر کرنے کے لائق بنایا۔ یہ دل ہے، دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کی خاص تجلی ہے اس پر، اس کو دنیاوی باتوں سے لغو باتوں سے گندا نہ کرو۔ سب سے بڑی حسرت اسی وقت ہوگی جب دل ہمارا اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں پہنچے گا۔ لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کوئی چیز نفع نہیں دے گی مگر وہ جو قلب سلیم لے کر کے آیا ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا، نہ یہ لڑکے نفع دیں گے، یہ کیا نفع دیں گے، مگر وہ سے جو قلب سلیم لے کے آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے نیروگا قلب، جس میں روک نہیں، اس میں حسد نہیں ہے، کفر شرک کو چھوڑیے، اس میں حسد نہیں ہے، اس میں کبر نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کیا، کس نے؟ صوفیاء کرام نے محنت کیا۔ کہتے ہیں سقو و اسقو، پیا اور پلایا، پیا اور پلایا، یعنی جام محبت پیا، شراب محبت پیا اور لوگوں کو پلایا، اور آج جو جام میں ہے وہ صحیح رہتے ہیں، ابھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ چلا گیا کہ ادھر نہیں فروغت ہر کچھ تم ذرا دیشت بسیدت، اگر دنیا اگر سراسر بات گیرت، اگر گیتی سراسر بات گیرت، چلا گئے مقبلہ ہنی نمیرت، اگر تمام گیتی
آدھی طوفانی ہو جائے لیکن مومنین کے چراغ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. آج بہت دیر تو ہماری بات ہوئی اگر یہ چیز سراسر بات ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ سب کا اللہ ہوگا کیا. اللہ کی طرف رجوع کرو. بڑے علماء تھے, بہت بڑے اچھے لوگ تھے, محسن تھے, بہت پریشان تھے. میں نے کہا جو پہلے ہوا ہے وہی چیز اختیار کرنی ہوگی. ابھی ہو اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف لجاجت, دعا, فرما برداری. میں نے آخر میں کہا یہ ایسے حالات ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں. حضرت شاہ صلی اللہ صاحب نے فرمایا ربنا, یہ پڑھا کرو, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ربنا لا تجعلنا ترجمہ بھی جانتے ہیں. یہ شاہ صلی اللہ صاحب نے فرمایا درمیان میں واغفر لنا کیوں ہے؟ بہت بڑے علماء کے بیٹھے مثال ذہن میں بھی رہا یہ اشکال. اللہ ہم کو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم. ساتھ ہے اللہ ہم کو تقوی کو پار کرنے والا نہیں. واغفر لنا کیوں ہے درمیان اشکال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعے یہ سب آفات جو آتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس وجہ سے مغفرت کی دعا کرو درمیان میں. واغفر لنا ربنا لا تجعلنا, ہر مہینے میں سنوائے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک. یہ اعلان ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, خود قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کو آیت کریمہ سے نجات. آگے کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کو اس طرح نجات بھیج رہے ہیں. کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا یہ فائدہ دیں گے. صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں کہا علاج بدلے گا نہیں, علاج یہی رہے گا. ہمارے بزرگ دین اس کا ذکر رکھتے تھے. ماشاء اللہ صاحب آخر میں کہنے لگے تھے ہم جو عالم آتا تھا اسے ہی کرتے تھے. وہاں محمد احمد صاحب نے بہت کہا, رات میں اٹھ کے پڑھتے 300 مرتبہ پڑھو. ابھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ میرے دوست علاج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے آئے تھے, کھانے کے لیے نہیں آئے تھے. تربیت کے لیے آئے تھے. تربیت جب مکمل ہوئی, لاکھوں آدمی کی تربیت کیا, تب دنیا میں اللہ نے بلا دیا. تربیت کے لیے آئے تھے, نمونہ چھوڑ کے گئے. اس وجہ سے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کوئی نمونہ چھوڑ کے جائے. اس کو اگر واقعی وارث الانبیاء ہے تو اس کو یہ شرح اختیار کرنے کا کہ اپنے ماتحتوں کے اس لائق چھوڑ جائے کہ وہ نمونہ بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اصحابی النجوم, میرے اصحاب مان کوئی کر سکتا ہے. حضور نے کہا کہ میں نے اتنی تربیت کیا ہے کہ 23 سال میں یہ سب ستارے ہو چکے ہیں جس سے تمہیں ہدایت طلب کرو گے, ہدایت ملے گی. کتنی بڑی بات ہے یہ. ہدایت ہر عالم کی زندگی ہے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر تم کو نصیحت اختیار کرنا ہے, کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو پہلو کا راستہ اختیار کرو. ہمارے صحابہ اقلهم تکلفا وأعمقهم علما وأحسنهم اخلاقا, وہ ایسے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں, علم گہرا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم زیادہ گہرا ہے. صحابہ کو اللہ نے علم دیا ہے. اعمقه علما, علم کے بعد سے اعمق کہتے ہیں ہمارا علم کیا کلو کی طرح جس کے اوپر سمندر اترتا وہی علم. ایک مچھلی ہے وہ بھی سمندر میں رہتی ہے لیکن تہ میں رہتی ہے, اور ایک کدو وہ بھی سمندر میں ہے لیکن کدو مچھلی فرق ہے نہیں. کدو کچھ اوپر پڑے ان کے کوئی پانی سے اثر نہیں. اسی طریقے سے فرمایا اتنی عمدہ مثال دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے. اعمقهم علما, عمل کے اعتبار سے ظاہر ہے. احسنهم خلقا, علم ہے تو خلق نہیں. آج کیا ہم لوگوں کا علم اگر ہے تو خلق نہیں.
جو چاہے جس کو کہہ دیا، جس کو چاہے ڈال دیا، جس سے بد اخلاقی کر دیا، بد معاملگی کر دیا. سب علم کے اندر خصوصیت ہے کہ آسرم خود بھی اس کو ہونا چاہیے. علم اگر اعلیٰ ہے تو اخلاق بھی اس کو اعلیٰ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے، انبیاء میں بھی، خلق میں بھی اعلیٰ تھا. علم کا لالا خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر خلق کہتے تبھی کافی تھا. یہ فرمایا کہ انبیاء سب کو خلق دیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سب سے اعلیٰ ہے. بتایا تو ان کی امت کو بھی ہونا چاہیے، ان کے اندر خلق ہونا چاہیے. انانیت نہیں، خود بینی نہیں، خود رائی نہیں، دعویٰ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوستو انہوں نے سکھایا ہے. ایک مصری عالم تھا، ہے مضمون کا، 50,000 لاکھوں آدمی کو مرنا ہوتا تھا اس کے، ابھی تو 4 سال پہلے. اس نے کہا کہ دیکھو، ایک ساتھ لڑکے سے کہا یا بنیا، اے لڑکے، اگر تم کو ضرورت ہو تو بس اللہ سے مدد طلب کرو، بتوکل اللہ پر توکل کرے. کہا یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ 8-10 سال کے لڑکے کو دے رہے ہیں. 8-10 سال کے لڑکے کو، 8-10 سے لڑکے کو باقی تربیت کر رہے ہیں، ظاہری نہیں. باقی تو استعانت کا توکل سب کا باقی چیز ہے. باطن کی توجہ اب کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، بوڑھے ہو جائے تو بھی ضرورت نہیں. پھر وہ عالم کرتا، جوان آدمی 25 سال کا لڑکا بول رہا تھا. کہا کہ یہ 8 سال کے لڑکے کو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آج یہ 70 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی سنا بھی نہیں ہوگا، یہ جانتے بھی نہیں. اب مصری لوگوں کا ہندوستانی نہیں، کیا 70 سال کے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ استعانت کیا چیز ہے، توکل کیا ہے. معلوم ہوا کہ جیسے ظاہر میں نماز روزے کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، باطن کے بیچ رہا ہونی چاہیے. فرمایا شامی نے لکھا ہے 7 سال کے عمر میں نماز کا حکم کرو، 10 سال کے عمر بہت مشہور حدیث. لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا جب 10 سال کے لڑکے ہوں تو خوابگاہ کو الگ کر دو. شامی مست ہو گئے اس کو سن کر، کہا کہ ہمارے شریعت ہمارے دین. اس نے اسے چھوڑا نہیں، صرف ظاہر کی اصلاح پر بس نہیں کیا بلکہ باطن کی اصلاح. اور یہ کہا لا یسلم جب فی کل مرہ، ہر مرتبہ گھڑا خالی نہیں آتا. ہم لوگ دیہاتی ملتے تھے، ہمارے سے خالی کڑا آ گیا نیچے گر گیا، ہر مرتبہ نہیں ہوتا. بات کوئی بہت دیر تک رہتے ہیں وہ مٹکا. لا یسلم لا یسلم فی کل مرہ، ہر مرتبہ مٹکا سالم نہیں نکلتا. اس طرح سے لکھا ہے. یہ شریعت کا کمال ہے، میں نے ہر چیز کی رعایت کیا، ظاہر کی بھی ہے باطن کی. جن چیزوں سے اندیشہ تھا معاشی کا اس سے بھی بچایا. دوستو یہ تربیت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تربیت دیکھی کر کے گزار کرتا ہوں. ماشاء اللہ آپ لوگ تربیت کر رہے ہیں، خوشی کی بات ہے. مزید توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بہت حضرت، دیکھو بھائی ہمارے خانقاہ میں مدرسے میں کوئی بری عادت ہے اس کا، یہ نہیں کہ گھر سے کوئی عادت نہ رہی ہمارے یہاں ہو جائے. بہت اس کا اہتمام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ تربیت نبوی پر چلنے کی توفیق، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صوفیاء کرام نے اخلاق کی اصلاح کیا. سکوں و اسکوں، یہ لفظ لکھتے ہیں شاہ، سکوں و اسکوں، پیا اور پلایا اللہ کی محبت، سرشار کر دیا. اور ایسی تعلیم دیا کہ نمونے کی طرف کر دیا. اصحابی کو نجوم، میرے اصحاب میں ستارہ تھے، جس سے بھی ان سے نور حاصل کرنا چاہو گے نور پا جاؤ گے. ہر العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، ان کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں، میرے اندر نہیں ہے. یہ کرسی نبی کی کرسی ہے. ہم نیابتاً وراثت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصالتاً نہیں. اس وجہ سے اس کا استحلال ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کو وہی کہنا چاہیے جو نبی نے کیا ہے، ہم کو وہی بات کرنی چاہیے جو نبی نے بات کیا ہے.
وہی اخلاق اختیار کرے ہیں جو نبی نے اختیار کیا ہے. اس سے جھوٹ نہ بولو, دغا نہ کرو, تان تسلیم نہ کرو اس کرسی کو بیٹھ کر. میں کہتا کرسی پر جو لوگ بیٹھے میں کہتا ہے اس کو سمجھ میں بولنا نبی کی کرسی ہے, غلط سب بیان نہ کیا کرو, غلط سب بیان نہ کیا کرو. بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتا نہیں ان کو. پھر وہاں سے آدمی گئے ہمارے جیسا جو سینکڑوں سال ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس چیز کا اہتمام کرو کہ حدیث کو راوی کے ساتھ نقل کیا کرو. یہ نہیں کہ بیٹھ گئے 3 منٹ کے اندر. یہی بات ہے دوست, بہت بڑی بات ہے. جاؤ مسجد بصرہ میں لوگ کرسی لیے بیٹھے ہوا کہہ رہے تھے. بصرہ میں جاؤ مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور کہا تم لوگ کس کی اجازت سے بات کر رہے ہو؟ اب تک کہنا جرم, کس کی اجازت سے تم بات کر رہے ہو؟ خاموش تھکا, سب بند کرو, مجھ کو امتحان دو. امتحان کا بھی ہے, امتحان کو بولا. پہلے حسن بصری کو بلایا, سید الطائفہ ہے کہ نہیں, سید الطائفہ ارے یہ لفظ سمجھ آتے ہیں نہیں. سید الطائفہ جماعت کے ہمارے سردار سید الطائفہ کو بلایا. تم کس کے اجازت سے بات کر رہے ہو؟ تو خاموش. کہا میں تمہارا امتحان دوں گا, دیجیے. انہوں نے کہا دیجیے. کیا پوچھتے ہیں پوچھیے. کہا دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہا ہمارا پاس آئی, برابر پاس آئی ہے نا. دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ پاس آئی. جواب دے دیا. ہم نے جواب دے پاتے یہاں تک بس یہی کروں تھا. حضرت علی نے کتنا مختصر سوال اور جواب فوراً دیا. انہوں نے رکھا بتاؤ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ تمام کا پاس گا پاس. اس کا بھی ایک ہے کوئی معیار ہے, واس کا بھی معیار ہے, بیان کا بھی معیار ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا بتلایا اس کو مستحد رکھنا. اس کرسی کا حق ہے, مت بیٹھو اس کرسی پر. سب سے پہلی چیز کہو لا اثر کو بجا. سب سے بڑے اس کرسی کا حق یہ کہ اعلان کرو کہ ہم تم سے علم کی تعلیم نہیں ہے, تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے ہم یہ کہتا ہے. ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے اضاحت للتہمت و تمہیصا للنصیحت, نصیحت کو خالص کرنے کے لیے اور تہمت سے نجات کے لیے. تہمت اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حدیث اتنی ہے اس کا ترجمہ ترجمہ کروں گا. اے معلوم بطاعت اللہ, اللہ کی طاعت پر عمل کرو. طاعت سے مراد دین نمازی نہیں, سب تمام دین ہے, سب طاعت ہے. اے معلوم بطاعت اللہ, میں فوراً کہا واتقوا معاصی اللہ, اللہ کے معاصی سے بچو, گناہوں سے بچو. قریب لے جاؤ. ہر معاملہ رہتا تو بہت رہے ہمارے یہاں, رہتے تھے تو جا کر کے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے پنکھا چل رہا ہے ٹھنڈے والا ہے اور نیچے تو انگیٹھی رکھ لو تو اس پنکھے کا اثر رہے گا. اسی طرح تعال جو کر رہے ہو اگر معصیت ہے تو اس کی گرمی اس کی سردی ختم کر دے گی. اس لیے اے معلوم بطاعت اللہ, فوراً کہا واتقوا معاصی اللہ, اللہ کے معاصی سے بچو. طاعت کیا ہے؟ خوشبو ہے, ٹھنڈی ہوا ہے. لیکن کب تک؟ جب تک یہ لو نہ چلے. اگر پنکھا تو چلا دیا لو والا رہے گی آپ اس کے اندر ٹھنڈ. ارے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. اپنے لڑکوں کو بھی اس کا حکم کرو کہ عوامر پر عمل کرو. مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. اپنے لڑکوں کو بھی حکم کرو
عوامی پر عمل کرے گا. عوامی یعنی اعمال. اور نواحی سے بچنے کا حکم کرو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال اوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. یہ وقایہ جہنم سے بچنے کا سب کچھ لکم تمہارے لیے بھی اور تمہاری اولاد کے لیے. حدیث صحیح بنتا میں کبھی اس حدیث میں بہت دنوں سے ہے لیکن میں شاید آج پہلی بار تو کر رہا ہوں. مروا اولادکم بامتثال اوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. تمہارے لیے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے نہیں وقودها الناس. اس کی پوری تشریح حدیث میں موجود ہے. تشریح نبی شارح ہوتا ہے. نبی قرآن کا ترجمان ہے. جو خدا کرتا ہے اسی کی ترجمانی نبی کرتا ہے. اسی طرح ان کو ورثہ کو بھی وہی کہنا چاہیے جو نبی نے کہا ہے. نبی ترجمان ہے خدا کا اور علماء ترجمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سارے منہ تجاوز نہیں کر سکتے. کوئی ہندوستان کا کسی ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہے کیا یہاں کے پالیسی کے خلاف کر سکتا ہے جا کے امریکہ میں؟ ہم کو ترجمان بنایا ہے. اس وجہ سے دوست اس کرسی کی عظمت ہے. ہمارے نصیحت کی وقت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے. وہاں کے گرفت سے بچنے کی سوئی کریں. ان بطش ربک لشدید. حضرت ہمارے کھڑے تھے فجر کی نماز میں تو امام نے پڑھا ان بطش ربک چیخ چلی بھنس بھی جائیے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس جناب پر ماشاء اللہ یہ چیز کیسے ہاتھ تربیت سے. علم بھی اگر ہے تربیت نہیں ہے معلوم کیا کیا ہو جائے. اس بنا پر علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت حضور نے دونوں کیا ہے. علم بھی سکھایا. الزمانی ربی فاصلہ تعلیمی و الزمانی ربی فاصلہ تعلیمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کے ساتھ ادب بھی سکھایا اور اسی کی تعلیم صحابہ کو دیا. ایسے ہو گئے کہ مثل آفتاب کے ہو گئے چاند کے ستاروں کے ہو گئے. اس بنا پر آج بھی اسی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال جو کچھ ہوتا ہے خواسی سب سے کام جو ہے بڑے لوگ ہیں جتنا نہیں جانتے کچھ تو جانیں گے. بیان کر بھی نہیں سکتا تمام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کرتا ہوں اپنے مریدین کے لیے بھی کرتا ہوں اپنے شاگردوں کے لیے. بھائی کرو عمل. عمل کرو. تمہارے عمل کو اللہ اور رسول مومنین دیکھیں گے. لیکن قرآن ہے. بہرحال آپ اللہ نے سنا غور سے خوشی ہوئی. الحمدللہ 1 گھنٹہ روزہ نہیں ہوتا ہے. صبح قریب شام سے ہوتا ہے اتنی ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیان پر مجھے قدرت تھوڑی سی طبیعت خراب رہنے لگی ہے. جب تک ہے تب ہے. اللہ تعالیٰ روکیں گے دوسرا انتظام کوئی فرما دیں گے انشاءاللہ. اب دعا کیجیے. آپ لوگ کے سننے سے بھی مجھے خوشی آتی ہی فارغ داخل ہوا. بچوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے. مسرت ہوئی. الحمدللہ دینی ماحول تربیتی معمول علمی ماحول اسے دیکھ کر کے دل کو سرور حاصل ہوا. پھل مشرے ہوا. اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو بزرگوں کے آداب اور جو اسباب تربیت بیان کیے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور کرنا ہے. الحمدللہ لکھ بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أسألك اللهم أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ جزا تعبیر کی ہے. اللہ تعالیٰ اس تعبیر میں مدد فرما سہولت پیدا فرمائے.
واقعی انتہائی تکلیفی چیز ہے. ابھی تک صحیح طور سے نہیں ہے, تکلیفی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو اللہ کے لیے جمع ہے, تعلیم تربیت کی جگہ ہے, ماشاء اللہ بڑے علماء بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو راحت آسائش کے آسانیاں پیدا فرما دے. مسجد سامنے ہے, ظاہر ہے کہ بڑی مسجد ہے, اس کی ضرورت میں خراجات کی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے اور قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس کے لیے میں کچھ کر سکوں. اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرمائے. اللہ تعالیٰ سہولتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر و بھلائی مدرسے کے لائن سے ہو یا مسجد یا بچوں کی تعلیم و تربیت سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت کی